کراچی سے ڈاکٹر وسیم آفندی صاحب فرماتے ہیں کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا جسے سر پر گولی لگی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا مگر نوجوان کے حواس ابھی قائم تھے۔ میری یونیفارم دیکھ کر اس نے مجھ سے التجا کی کہ ڈاکٹر صاحب میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پر امید تھا اور وہ شخص یقینی موت دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ خیر، میں نے اسے تسلی دی اور آپریشن تھیٹر میں پہنچے جہاں اسے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا، اور ساتھ ہی میں اس کی روداد بھی سنتا رہا۔ کہانی سناتے سناتے لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ اسی بے ہوشی کے دوران اس کی موت ہو گئی، مگر اس کی موت مجھے جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ شاید ویڈیو دیکھنے والوں کو بھی جھنجھوڑ دے، اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب لڑکے نے التجا کی کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا بلکہ لاش ایدھی سینٹر یا چھیپا کے حوالے کر دیجیے گا، میں نے اس سے پوچھا ایسی کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں جنہوں نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے آج 2 دن بعد مزدوری ملی اور میں دہاڑی لگا کر آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی۔ میرے پاس کل دولت وہ آج کی دہاڑی لگ جانے والی مزدوری اور یہ ایک پرانا سا موبائل تھا۔ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید 1300 روپے ڈاکوؤں کو دے دیتا، مگر مجھے پتا تھا گھر میں 2 دن سے بھوکی بیٹھی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ یہ پیسے ڈاکو لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائیں گی؟ جب یہ لوگ خوف خدا سے آری ہیں تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے۔ لہٰذا میں نے مزاحمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے محض ان 1300 روپے کی خاطر مجھے گولی مار دی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گا، مگر مجھے فکر ہے کہ میرے گھر والے جن کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں وہ میرے لیے کفن کے پیسے کہاں سے لائیں گے، قبر کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ لہٰذا میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دی جائے۔ ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے اور موبائل میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا کہ یہ پیسے گھر پہنچا دینا اور موبائل بیچ کر میری چھوٹی بہن کو نئی جوتی خرید کر دے دینا، بہت دنوں سے ضد کر رہی تھی۔ اگر میری والدہ کا حوصلہ بلند ہوا تو انہیں تسلی دیتے ہوئے میری موت کی خبر دینا، ورنہ کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا کسی دوسرے شہر مزدوری کرنے چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان حالت غنودگی میں چلا گیا اور وہیں سے موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ مگر میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ اب تک ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ سیلاب ہم کو کیوں بہا کر نہیں لے گئے؟ سرکش جنات کی طرح ہمارا قلع قمع کرنے کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے؟ ہم لوگ اب تک قہر الہی سے محفوظ کیوں ہیں جبکہ مسلمانوں والے اعمال ہماری اکثریت کب کی چھوڑ چکی ہے؟ بددیانت حکمران، بددیانت عوام، قاتل حکمران، قاتل عوام، لٹیرے حکمران، لٹیرے عوام۔ دوسری طرف اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ انہی سوالات کو سوچتے ہوئے میں نے ہر چیز اس نوجوان کے گھر والوں تک پہنچائی، اپنی جیب سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، ان لوگوں کے لیے مناسب روزگار بنا کر بہت جلد یہ ملک چھوڑ کر بما فیملی کسی اور ملک میں منتقل ہو رہا ہوں، کیونکہ جتنی شدت سے اہلیان پاکستان قہر خدا کو آواز دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو توبہ کی مہلت بھی مل پائے گی۔ اس کہانی کو سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے کہ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا ملک واقعی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا؟ کیا واقعی اس وقت جب ہمارا ملک معرض وجود میں آ رہا تھا، جب ہم نے ہندوؤں اور انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی، کیا اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، سر سید احمد خان اور جتنے بھی لیڈران تھے ان کے ذہن میں یہ ہمارے فیوچر کا نقشہ تھا؟ ایسے بہت سے سوالوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ خدا را میرے دوستو، ویڈیو دیکھنے والوں، اللہ کا خوف کریں اور ایسے گناہوں سے توبہ کر لیں۔